یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو عام لوگوں کا ہیرو تھا، مزدوروں کا نمائندہ تھا، لیکن طاقت اور سیاست کے کھیل نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے پراسرار بنا دیا۔ یہ کہانی ہے جیمی ہوفا کی، جو ایک دن اچانک غائب ہو گئے اور ان کی یہ غائب ہونا امریکی تاریخ کی سب سے بڑی معمہ میں تبدیل ہو گیا۔ جیمی ہوفا 14 فروری 1913 کو برازیل انڈیانا میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک عام خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کوئلے کی کان میں کام کرتے تھے اور غربت کے باعث کم عمری میں ہی وفات پا گئے۔ یہ غربت اور محنت کش طبقے کی حالت کو جیمی ہوفا نے قریب سے دیکھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے دل میں مزدوروں کے حقوق کے لڑنے کے جذبہ پیدا ہوا۔ جوانی میں جیمی ہوفا نے ایک گودام میں کام شروع کیا۔ مزدوروں کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ اس وقت محض 20 سال کے تھے جب انہوں نے پہلی بار یونین کے قیام کے لیے آواز بلند کی۔ ان کا مقصد تھا مزدوروں کو منظم کرنا تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو سکیں۔ جیمی ہوفا کی محنت اور قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت جلد ہی وہ ٹیمپسٹرز یونین کے مرکز رہنما بن گئے۔ یہ یونین امریکہ میں ٹرک ڈرائیوروں اور دیگر ٹرانسپورٹ ورکرز کی نمائندہ تنظیم تھی۔ ہوفا نے مزدوروں کے لیے بہتر اجرت، بہتر حالات کار اور سوشل سیکیورٹی کے مطالبات منوائے۔ 1957 میں جیمی ہوفا کو ٹیمپسٹر یونین کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس وقت یونین کے 10 لاکھ سے زائد ممبرز تھے۔ جیمی ہوفا نے یونین کو مزید مضبوط کیا اور وہ امریکہ کے سب سے طاقتور مزدور رہنما بن گئے۔ جیمی ہوفا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یونین کو مضبوط کرنے کے لیے مافیا سے تعلقات قائم کیے۔ اس دور میں مافیا کے کئی گروہ مختلف مزدور تنظیموں کو کنٹرول کرتے تھے اور ہوفا نے ان کے ساتھ قریبی روابط قائم کر لیے تھے۔ 1967 میں جیمی ہوفا پر بدعنوانی اور مافیا کے ساتھ تعلقات کے الزامات لگائے گئے۔ عدالت نے انہیں مجرم قرار دیا اور وہ 13 سال کی قید کی سزا کاٹنے جیل چلے گئے۔ لیکن جیمی ہوفا کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 5 سال کے بعد صدر نکسن نے انہیں معافی دے دی اور وہ جیل سے باہر آ گئے۔ 30 جولائی 1975 کا دن تھا۔ جیمی ہوفا نے اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ ایک ملاقات طے کی۔ یہ ملاقات ڈیٹرائٹ کے ایک مشہور ریسٹورنٹ میں ہونی تھی۔ ہوفا مقررہ وقت پر وہاں پہنچ گئے، لیکن ملاقات میں شریک ہونے والے افراد نہیں آئے۔ کئی گواہوں نے بتایا کہ جیمی ہوفا نے وہاں سے کئی بار فون کیا اور مایوسی کا اظہار کیا۔ کچھ دیر بعد وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلے اور یہی وہ آخری لمحہ تھا جب کسی نے جیمی ہوفا کو زندہ دیکھا۔ جیمی ہوفا کی گمشدگی کے بعد ایک وسیع پیمانے پر تحقیقات کا آغاز ہوا۔ پولیس اور FBI نے کئی مشتبہ افراد سے تفتیش کی، لیکن کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا۔ مختلف نظریات پیش کیے گئے کہ ہوفا کو مافیا نے قتل کر دیا اور ان کی لاش کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا گیا۔ کچھ نے دعویٰ کیا کہ انہیں زمین میں دفن کر دیا گیا، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ ان کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا گیا، لیکن حقیقت کبھی سامنے نہیں آ سکی۔ جیمی ہوفا کی گمشدگی نے پورے ملک کو حیران کر دیا۔ ان کے اہل خانہ کئی سال تک ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہر دروازہ بند نظر آتا رہا۔ جیمی ہوفا کی کہانی آج بھی ایک معمہ ہے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے مزدوروں کے حقوق کے لیے جنگ لڑی، طاقت کے کھیل میں کامیابی حاصل کی، لیکن شاید اس طاقت نے انہیں ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ آج کئی دہائیوں کے بعد بھی جیمی ہوفا کا نام تاریخ کے سب سے بڑے پراسرار واقعات میں شامل ہے۔ یہ کہانی آج بھی زندہ ہے اور تحقیق کار اس راز کو حل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ شاید ایک دن یہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن تب تک جیمی ہوفا کی گمشدگی امریکی تاریخ کا سب سے پراسرار راز بنی رہے گی۔ اپنی رائے کمنٹ میں ظاہر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔